آج ایک سمپل سا موضوع رکھا ہے میں نے، یہ تو باتیں بلا تفصیلی طور پر ایسے ہی آ گئی بیچ میں. رزق جو ہے، جو شرعی قاعدہ کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، سنبھال کے بیٹھے رہو گے تو کم ہوگا. یہ سمجھ کسی کو نہیں آتی. ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں اس کو لپیٹ لوں گا، اکٹھا کر لوں گا تو میں بہت امیر بن جاؤں گا. کائنات میں اچھا ایک رزق ہمارے یہاں ایک ڈیفینیشن ہے، رزق صرف روپے کو کہا جاتا ہے. اللہ کی بندے نہیں، رزق صرف روپے کا نام نہیں، رزق صرف کاروبار کے عروج کا نام نہیں، رزق صرف کوٹھی بنگلے کار کا نام نہیں. اگر اللہ نے نیک اولاد دی ہے یہ بہت بڑا رزق ہے. اللہ نے تجھے ایمان پہ عزت پہ زندگی دی ہے یہ بھی بڑا رزق ہے. معاشرے کے اندر اللہ نے تجھے عزت اور احترام دیا یہ بھی بہت بڑی رزق کی ایک قسم ہے. صرف چند روپے کو چند ٹکوں کو رزق مت سمجھ کے بیٹھ جاؤ. کائنات میں جو سب سے بڑا رزق ہے نا وہ ایمان ہے. فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، آج کوئی نام لیتا ہے اس کا تو ایمان نہیں تھا. اگر وہ وقت کے نبی کو مان لیتا آج ہم اس کی عظمت کے گن گا رہے ہوتے. لیکن آج جس کا بھی ذکر ہوتا ہے نا کسی متکبر مغرور آدمی کی مثال دے دی ہے تو یہی کہا جاتا ہے تو فرعون بن گیا. جانے نا کہ آج دولت تو تھی اس کے پاس، ایمان نہ تھا. آج وہ بدعمالیوں کا وہ نشان بن گیا کہ جس کو بھی برا ترین انسان دیکھو، متکبر ترین دیکھو اس کو فرعون کہا جاتا ہے. کیا معنی کہ رزق صرف روپے سے وابستہ نہیں ہے. پھر ذرا تاریخ کو نظر دوڑا کے دیکھو. اسی شہر لاہور میں جتنی آپ کو ویل فیئر کی بلڈنگز نظر آئیں گی وہ کس غیر مسلم کی ہوگی، کسی مسلمان کے نام کی بلڈنگ کوئی نہیں ملے گی. یہ گلاب دیوی کون تھا؟ کوئی مسلمان ہوگا. یہ گنگا رام کون تھا؟ کوئی مسلمان تھا. یہ جو نیو ہاسپٹل کی بلڈنگ کھڑی ہے یہ کون تھا؟ کوئی مسلمان تھا نہیں. یہ تو صدیاں پہلے ہے. ان کو تو کتنا عرصہ بیت گیا، چلے گئے، لیکن وہ اپنی پراپرٹیز کو لوگوں کے لیے وقف کر کے گئے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. بعد میں ہم آئے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید لوگوں کو دینا رزق نہیں لوگوں سے لینا رزق ہے. ہم اس چکر میں پڑ گئے، ہم نے دینا چھوڑ دیا. اس دن سے ہم ذلیل و رسوا ہو کے بیٹھ گئے. میں نے پڑھا ہے اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ مجھے تقریر کے اس شعبے سے تعلق کا نہیں ہے کہ نہ کا تعلقات نہیں ہوتا. ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں تقریریں کر کر کے. مجھے صرف اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ میری بات آپ کے دل تک پہنچے، اس پہ عمل کیا جائے، زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے، پریکٹیکل کیا جائے. پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا رزلٹ پازیٹیو مثبت آئے گا. کہ یہ لوگ تھے یہ ویلفیئر کے اوپر اپنا مال لگاتے تھے غیر مسلم. کیوں؟ ان کے یہاں زکوٰۃ کوئی نہیں تھی، ان کے یہاں صدقہ کوئی نہیں تھا، ان کے یہاں فطرانہ کوئی نہیں تھا. ہمارے ہاں اللہ نے زکوٰۃ رکھ دی اور ہم کتنی دیتے ہیں یہ آپ کو خوبی پتا ہے. تو یاد رکھو میں اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر میرے ملک کا ہر صاحب نصاب اپنے مال سے ایماندارانہ طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو یاد رکھو زیادہ سے زیادہ تیسرے سال میں کوئی لینے والا نظر نہیں آئے گا. شرط یہ ہے کہ ایماندارانہ طریقے سے زکوٰۃ ہوئی. پھر ہم یہ روکے رزق میں برکت ہوئی. پھر صدقہ خیرات یہ نہیں کہ نہیں کرتے، بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن انفرادی طور پر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر نہیں.
یاد رکھو میں نے فار ایگزامپل آج عمومی طور پر جو کہ مجھے کاروباری چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، خالی میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سمجھ نہیں آ رہی۔ یاد رکھو جہاں ہم نے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، اچھا جی اب وہ خرچے جو مائنس ہو سکتے ہیں نا وہ خرچے نکالو، کم کر دو۔ کیا کم کریں؟ اچھا جی دودھ بھی آنے لازمی ہے، اچھا جی یہ بھی نہیں روک سکتے، بچوں کی فیس جانی ہے یہ بھی نہیں روک سکتے، اچھا جی کیبل بھی چلنی ہے یہ بھی نہیں روک سکتے، اچھا وہ جو مسجد کو دیتے ہو نا 200 روپیہ کو بند کرتا، ہاں شاید اسی دل میں ہوتا جائے جو باتیں جاتا کر کے دیکھو، وہ جو اللہ کے نام پر دیتے ہو نا 200 یا 100 یا 500 یہ بند کر دو، اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، کیبل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کبھی سوچ رہا تو اس پہ رونا آئے گا، یہ میرا المیہ نہیں ہے، یہ میری قوم کا وہ نوح ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب ہمارے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، جہاں سے رزق ملنا ہوتا ہے ہم کو راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ تجھے اللہ رزق دے دے گا۔ سمجھانے کے لیے پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو دوست حج کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کے لیے وہ میری بات کو بخوبی سمجھیں گے۔ وہاں پر ایک فاسٹ فوڈ کی ایک شاپ ہے، اس کا نام ہے البیک۔ وہ سیل کیا کرتا ہے، یہ پیپسی کولڈ ڈرنکس اور اس کے ساتھ یہ جو چکن ہے روسٹ یہ، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت باقی یہ چکن کے مٹیریل ہوتا ہے جو سمجھانی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جس دن میں نے یہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے دل سے تہیہ کر کے وعدہ کر کے بسم اللہ کی تھی کہ میرا مال جتنا ہوگا اس میں سے 10% اللہ کے لیے، میرے مال کا 10% شیئر میرے رب کا ہے، حصہ ہے، لازم ہے میرے اوپر، چاہے میں 100 روپے کا سودا بیچوں چاہے میں 1,00,000 روپے کا بیچوں۔ کہتا میں نے اپنی ٹیم کو، اپنے ملازمین کو، اپنے ورکر کو کہہ دیا کہ یہاں ٹیبل پہ ہر چیز کا حساب ہوگا، جتنا تم نے سیل کیا ہے، کتنے پیس سیل کیے ہیں، اگر 100 روپے کی چیز سیل کی ہے تو 10 روپے اس میں سے نکال کے ادھر رکھ دو بس۔ وہ کہتا ہے میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، یہ تو میری قوم جانتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس سے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ انگنت لاتعداد وہی کام، وہی شعبہ، وہی چیز، وہی آئٹم، اس کے ساتھ دائیں بائیں کتنی فاسٹ فوڈ کی شاپس کھلی ہیں، کھول نہیں جاتا، اگر جاتے بھی ہیں تو اس کے مقابلے میں ان کا کام روپے میں سے 4 پیسے، اور اس میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور وہاں جاؤ تو 2 کاؤنٹر الگ لگے ہوتے ہیں، ایک پہ صرف پیسے دے کر پرچی دی جاتی ہے، ڈلیوری دوسرے کاؤنٹر سے ہوتی ہے، لائن میں یوں لگی کھڑی ہوتی ہے میری قوم جیسے یا فی سبیل اللہ والا کاؤنٹر مفت ہے۔ کیا ہے کہ اس نے ایک چیز کمٹمنٹ کے ساتھ پوری کر دی ہے کہ میرے بزنس میں 10% میرے رب کا حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اور اللہ نے میرے کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی۔ اور آج ہم دکھ ہوتا ہے، مثال بھی نہیں دینے کے قابل ہم ہو۔ ابھی یہ کل دن گزرا ہے 25 دسمبر، یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ارے ہم ان کو اچھا کوئی نہیں کہتے، نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں، یاد رکھنا کسی کو یہ بھی وہم نہ ہو، لیکن اصول قاعدہ کلیہ جو چیز بازار میں 10 دن پہلے 100 پاؤنڈ کی، 100 ڈالر کی تھی نا، انہوں نے کہا اب آ گئی ہماری عید 25 دسمبر، سارے چوڑے مل گئے، کہاں مجھے 100 ڈالر
اس کو $50 کا قرض تھا. شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. اور ادھر ان کے بعد 25 دسمبر آیا، ہمارے ہاں اللہ نے رمضان بھیج دیا. کتنی برکت والا ہے، رحمت والا ہے، عطا والا ہے، انعام و اکرام والا ہے. اس سے بڑھ کر نہ عبادت کا ماحول بنتا ہے، نہ رحمت کا ماحول بنتا ہے، نہ اللہ کے انوار و تجلیات اس کی برکات ثمرات کا ماحول بنتا ہے. کسی اور نہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جو چیز پہلے $100 کی ہوتی ہے، ادھر رمضان آتا ہے وہی چیز شاید کہ کسی دل میں اتر جائے گا. خدا کے لیے میں نے عرض کیا نا، کبھی تقریر کی بات سے نہیں غرض، میرا کوشش اور کام ہے کہ میں کوئی بات سمجھا پاؤں. چھوڑ دو ان اوپر والوں کو، ان کی جان کو رونا چھوڑ دو. ہم جب تک یہی رونا روتے رہیں گے کہ یہ برے ہیں ہم برے ہو گئے. وہ خدا کے بندو، ہم نے اپنے حق کا، اپنے ذمہ کا جو کام تھا، جو چلایا تھا، وہ چلایا کہ نہیں؟ یہ بات بتاؤ. اگر کلندر لاہوری کی زبان میں پوچھوں نا تو وہ یوں جملہ بنتا ہے کہ ادھر خدا کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ سنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے کہ تو بتا تو نے کیا کیا. جو تیرے ذمہ تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں پورا. بس سن، دسترخوان کو وسعت کیسے دی جاتی ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی، اسے اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. آپ طور پہ جاتے تھے نا تو ایک غریب مفلس کنگال کلاش غربت کا مارا آپ کا امتی رستے میں کھڑا ہو گیا. عرض کی سرکار کہاں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں طور پہ رب کی بارگاہ میں، احوال پیش کروں گا، امت کے اس کے احکامات سنوں گا. ہاتھ مال کے عرض کرنا سرکار میرا بھی حال پیش کر دینا. عرض کرنا مولا کو میرے کھاتے میں رزق ہے تو دے دے. پوچھ کے آنا ہے کہ کوئی نہیں، میں بھوکا مرنا ہے ایسے ایسے سسک کے، یا ہے کوئی میرے کھاتے میں؟ آپ شام کو پلٹے ہوئے رستہ مل کے کھڑا تھا. سرکار میرے لیے کیا حکم آیا؟ رب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں رب فرماتا ہے میرے بندے ہے تیرے کھاتے میں رزق ذرا ہے کم، اس لیے مجھے کم ملتا ہے. اس نے عرض کی سرکار صبح جاؤ گے نا، عرض کرنا مولا تو تے کریم ہے نا، تیرا کی جانتا ہے وہ جو تو نے آہستہ آہستہ عطا کرنا ہے. 6 ماہ، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال میں مالک تو ایک کی باری عطا کر دے. تسی مہربانی فرما کے سفارش نال کر دینا. آپ نے فرمایا یہ رب کا نظام ہے. وہ بھی تو امتی تھا نا. عرض کی سرکار رب کا نظام تے رب ہی بدل بھی تے لیندے ہے نا. میں بھی تو اسی دی بارگاہ عرض کر رہا، تسی سفارش کر دینا، باتوں کا کام بن جاتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے صبح جاؤں گا، ٹھیک ہے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. صبح تشریف لے گئے دوبارہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک کو تیرا بندہ، وہ رب جو شاہ رب سے زیادہ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ رب کتنا قریب ہے. میرے وہ دوست تو اس بات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ڈائریکٹلی رب سن، وہ بڑا قریب ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسے نہیں کہتا بچھڑے ہاتھی کو پیغام کسی اور سے دلواتا ہے کہ جا میرے بشر کو کہہ دے تو گناہگار تھا، شرابی تھا، لیکن تو نے میرے نام کا احترام کیا، جا تجھے میں نے ولایت کے لیے منتخب کر لیا. رب وہ ہے، کرم کرنے پہ آئے تو وہ نہیں دیکھتا. جب عرض کی نا آپ نے جا کر سفارش میں لگا دی ساتھ، رب نے اس کو رزق عطا کر دیا. اب اس نے غربت دیکھی تھی، بھوک دیکھی تھی، رات کئی دنوں کے واقعے نکالے ہوئے تھے. اس نے اعلان کروا دیا پورے شہر میں کہ جتنے شہر کے مخلوق الحال ہے نا بھوکے، آ جاؤ میرا دسترخوان کھلا ہے. جتنا ملا تھا نا رب کی عطا سے وہ رب کے نام پہ لٹانا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن وہاں تو میرا لگ گیا بھوکوں کا، وہاں تو میرا لگ گیا غریبوں کا، مفت کھانا مل رہا ہے. ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے.
موسیٰ کلیم اللہ کے کانوں میں آواز پڑی، لوگوں نے کہا جی فلاں بندہ سرکار وہ پہلے کتنا مخلص تھا، اب اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، وہ اتنا سخی، وہ اتنی خیرات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تک ہے